السلام خالقتنا الصحبة والقدر في الجميع. اللہ کا شکر ہے کہ ہم یہاں پر پھر سے اکٹھا ہوئے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. ہم یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں اس راستے پر چلنے کے لیے جس پر اللہ عز و جل کے محبوب بندے چلے ہیں. ہم ہمیشہ اکٹھا ہوتے ہیں، لیکن آج ہم اس لیے یہاں پر ہیں اپنے اولیاء اللہ مولانا شیخ ناظم کا عرس منانے کے لیے. وہ گزر تو گئے، اللہ کا شکر ہے، لیکن کہ انہوں نے ہمیں نہیں چھوڑا. انہوں نے ہمیں باہری طور پر بھی نہیں چھوڑا. وہ اپنے سب مریدوں کو مدد کرتے ہیں، وہ انہیں طاقت دیتے ہیں، روحانی طاقت. کئی دفعہ بہت مرید پوچھتے ہیں کہ رابطہ کیسے کریں، رابطے میں آواز کیسے سنیں. رابطہ آپ کی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مشائخ کے لیے. ان سے محبت کرنا ہی رابطہ ہے. رابطہ ایسا نہیں ہے کہ کیا میں ایسا کروں، کیا میں یہ نہ کروں. وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن رابطہ کے لیے کوئی خاص طریقے کی ضرورت نہیں ہے. میرا بیٹا میری بیٹی ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں. جو بھی ایسی چیزیں چاہتا ہے اس کو قاعدے اور اصول کا نہیں پتہ. جب آپ طریقت میں آتے ہیں تو آپ ہتھیار ڈال دیتے ہیں، آپ اپنے مرشد کے تابع ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے صحیح مرشد پایا ہے تو آپ کو اللہ کا 1000 دفعہ نہیں بلکہ لاکھ دفعہ شکر کرنا چاہیے. جب آپ ان کے تابع ہوتے ہیں تب آپ نجات پا لیتے ہیں. لیکن اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ رک جاتے ہیں جو کہ مرشد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں باقی مقصد کے لیے، اللہ پھر آپ کی مدد فرمائے، کیونکہ وہ اپنی نفس کی اطاعت کرتے ہیں. اور چونکہ راستہ ان کی نفس کے لیے ہوتا ہے، یہ کسی فائدے کے لیے نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ ایک صحیح مرشد کے راستے پر چلتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے، زندگی ویسے بھی گزر ہی رہی ہے، تب یہ خام خواہ میں نہیں گزرے گی. یہ ثواب سے، برکت سے اور خوبصورتی سے بھری ہوگی. اگر آپ خام خواہ میں گھومیں گے، ایسے ہی کوشش کریں گے کہ آج ہم کیا کریں، آج ہم کہاں پر مزہ کریں، ہم پیسہ کیسے بنائیں، ہم نشے میں کیسے آئیں، ہم ایسا کیا کریں کہ دوسرے ہم سے راضی ہوں، یہ خالی کام ہے. ترک کی ایک کہاوت ہے، خالی کام. یہ خالی کام ہے. دنیا کے لیے جینا، اپنے مفاد کے لیے جینا، اپنی نفس کے لیے جینا خالی کام ہے. اگر آپ کی زندگی بھری ہوئی ہے تو آپ کو اللہ عز و جل کے راستے پر چلنا ہے، مشائخ کے راستے پر، اور ان کے تابع ہو جانا ہے. یہ نہ سوچے کہ یہ خالی ہے، یہ اللہ کی رضا سے بھرا ہوا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور جیسے ہم نے کہا، جو خالی ہے وہ لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ میں آج دنیا سے کیسے کماؤں. ان کی زندگی خام خواہ میں بنا کسی مطلب کے گزر جاتی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بنا کسی مطلب کے گزرنے کے علاوہ وہ شر سے، گناہوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے ہمت مانگنا
اور مشائخ سے مدد مانگنا فائدہ مند ہے۔ اس راستے پر ہونا آپ کے لیے حفاظت ہے، یہ آپ کی زندگی کو قیمتی بناتا ہے، آپ کی زندگی زیادہ قیمتی ہو جاتی ہے۔ یہ انسان گھاس کی طرح جیتا ہے، یہ اپنے گھر سے کام تک جاتا ہے اور کام سے گھر، پیسے کسی سے نہیں مانگتا، حکومت کے بارے میں کوئی شکایت نہیں کرتا، غصہ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے۔ وہ گھاس کی طرح نہیں جیتا۔ جو گھاس کی طرح جی رہے ہیں، زہریلی گھاس کی طرح، وہ دوسرے ہیں جو سوچتے ہیں کہ وہ کچھ ہیں اور ہر چیز پر، ہر کسی پر غصہ ہوتے ہیں، جو ہر ایک سے فائدہ چاہتے ہیں، جو ہر طرح کی غلاظت اور ہر طرح کے حرام کام کرتے ہیں اپنی نفس کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خامخواہ میں جی رہے ہیں۔ ہمیں گھاس کی طرح ہی ہونا چاہیے۔ گھاس اچھی ہے، ایک تو بنا نقصان دینے والی گھاس ہے اور دوسری نقصان دائق گھاس۔ ہر کوئی گھاس کا مطلب جانتا ہے۔ ہماری انشاءاللہ نور اور ایمان والی ہے۔ ہم ان لوگوں کے بندے بنے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ہم اس گھاس کی طرح نہ ہوں جو کھا جاتی ہے، لیکن ایک فائدہ مند گھاس کی طرح۔ انشاءاللہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ شیطان نے پہلے ہی اپنے ہاتھ سے اس دنیا کو اپنے تابع کر لیا ہے، وہ کسی کو نہیں چھوڑنا چاہتا۔ جو بچے ہوئے ہیں وہ اس راستے کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں۔ جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں وہ ہیں جو بچے ہوئے ہیں۔ باقی سوچتے ہیں کہ وہ بچے ہوئے ہیں اور جیت گئے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے مشائخ کے ساتھ ہونا، ان کے تابع ہونا ایک انسان کے لیے سب سے بڑا فائدہ ہے، اور سب سے بڑا خطرہ ہے ان کے راستے پر نہ ہونا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہر سیکنڈ، ہر لمحہ شیطان آپ کا پیر پھسلا سکتا ہے اور آپ اس کے جال میں پھنس سکتے ہیں۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے شیخ کی ہمت ہمارے ساتھ ہو۔ اللہ کا شکر ہے، جیسے ہم نے کہا کہ ابھی 11 سال ہو گئے ہیں کہ ہمارے شیخ گزر گئے، لیکن ہر منٹ ہم ان کی نظر میں ہیں، ہم ان کی ہمت میں ہیں۔ جو ان کی ہمت مانگتے ہیں وہ بالکل ان کے لیے آئیں گے، وہ ان کو نہیں چھوڑتے۔ ایسے لوگ ہیں جو یقین نہیں کرتے، اور ایسے لوگ جو اولیاء میں یقین نہیں کرتے، نہ ہی کرامات میں، نہ ہی معجزے میں، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں۔ لیکن ایک مسلمان ہونے کے لیے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے میں یقین کرنا ہے، اولیاء کی کرامات میں یقین کرنا ہے۔ یہ بھی مسلمان ہونے کی ایک بنیادی شرط ہے۔ اس لیے اللہ کا شکر ہے آپ یہاں ہیں۔ جو آئے اللہ آپ سے راضی ہو۔ بہت لوگ ہیں جو نہیں آئے، ان کا دل ہمارے ساتھ ہے۔ مولانا شیخ ناظم ان سب تک پہنچیں گے اللہ کی مرضی سے۔ اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ اس دنیا کا حال بدلے اور صاحب کو بھیجے۔ جیسے مولانا شیخ ناظم کہا کرتے تھے، مہدی علیہ السلام آئیں گے انشاءاللہ۔ جہاں بھی آپ دیکھیں دنیا شیطان کے ہاتھ میں ہے، 100% شیطان کے ہاتھ میں ہے۔ شیطان سے نجات پانا مہدی علیہ السلام کے آنے سے ہی ہوگا، اور کوئی راستہ نہیں ہے، چاہے وہ جو مرضی کہتے رہیں۔